أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی، لیکن ایک سکون ہے نا، وہ میرے پاس نہیں تھا. کیونکہ جی ساری چیزیں، انسان اس دنیا میں کس چیز کی محنت کرتا ہے کہ جی مشہور ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، پیسہ ہو جائے. یہ تین چیزیں کافی سارے لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں، گاڑی، گھر، پیسہ. شہرت کم لوگوں کے پاس آتی ہے. اللہ نے مجھے وہ بھی دی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا اپنی زندگی سے. اور میں جس شعبے میں کرکٹ میں اللہ نے مجھے رکھا، تو اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جس نے میرے سے زیادہ سکور کیا ہو، کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی بالکل ٹاپ پہ تھا، اس کے باوجود سکون نہیں تھا. تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سے بات کی. یہ ذوالقرنین بھائی وغیرہ یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں. تو یہ لوگ آئے، انہوں نے میرے سے بات کی کہ جی انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ کہتے مانگتے ہیں انسان سے. تو میں نے ان کی ساری بات سنی، خاموش ہو گیا. رات کو جس دن میں سونے کے لیے لیٹا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آ کے کہ کبھی اس کو معاف کر دو، یہ امیر آدمی ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ سکور بنانے والا ہے، یہ پاکستان کا کپتان ہے، اس کو چھوڑ دو. کوئی چھوڑے گا اس چیز پہ؟ یہ اللہ سوال ہوگا. میں نے کہا کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے. اب اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے، کسی مقصد ہوگا نا آپ کا سامنے کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے، یہ پڑھنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے نا سامنے. تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، اسی طرح. تو مقصد ہے جو اللہ نے یہ دنیا بنا دی، انسان سب سے قیمتی چیز اس میں، ہر ایک چیز کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ جی یہ کس کے لیے ہے، پانی کا. جو سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اللہ نے اس کو بغیر مقصد کے بھیج دیا. ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا، اس کو ہم نے کراچی میں ٹیسٹ میچ تھا ہمارا ان سے، تو محمد یوسف نے نا اس کو کھانے پہ بلایا. اس نے کہا کہ اس کو کھانے پہ بلا کے نا اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ ہیں کراچی کے، شیخ ہاشم صاحب، وہ امریکن تھے، تو 30-35 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. امریکہ اور ویسٹ انڈیز قریب ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی. اس کو دعوت دی، بتایا کہ جی ہم اپنے اللہ کے کس طرح بات مانتے ہیں، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح ماں باپ کی بات مانتے ہیں، کس طرح بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں. ساری چیزیں بتائی اس کو. تو برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں اسی طرح ہی رہنا چاہیے، لائف اسی طرح گزارنی چاہیے. جس ٹائم کھانا شانا کھا لیا، تو جس ٹائم وہ ہوٹل جا رہا تھا یوسف کے ساتھ، تو یوسف سے کہتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کا ہے جو اس طرح زندگی گزارتے ہو. ساری باتیں اچھی ہیں لیکن مسلمان ہی نہیں ہے ایسے. آج مسلمان کمزور ہو گیا. میں کھیلنے، ایک کلب ہے لیشنگ، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس سے ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر صرف کھیلتے ہیں آ کے. تو میں بھی اس کلب سے کھیلتا ہوں. تو 1.5 سال پہلے میں اس کی طرف سے جا کے کھیلنا، تو اب میری شکل ذرا چینج تھی، تو ان سے ریلیجن پہ بھی بات ہوئی. تو میں حیران رہ گیا. ان کو سارا ہمارے دین کا بھی پتا تھا، ہماری کتابوں کا بھی پتا تھا. اس نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے، گورے کہہ رہے ہیں، تمہاری کتاب بھی صحیح ہے، تم لوگ صحیح نہیں ہو. اس نے کہا جو تمہاری کتاب میں ہے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، جو تمہارے دین میں ہے تم اس پہ خود عمل نہیں کرتے. تو آج جتنی بھی یہ کمزوری پھیلی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری وجہ سے ہے.
ہمارے دین کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا۔ وہ مشتاق احمد ابھی وہ انگلینڈ کا بالنگ کوچ بھی ہے اور پہلے سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا، تو اس کی زندگی میں تھوڑا سا دین آیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور ساری چیزیں شروع کی، تو 7 گورے اس کے ساتھ مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ساری چیزیں پڑھی، جیسے انہوں نے قرآن پڑھا ہمارا دین، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری چیزیں صحیح ہیں، یہ مسلمان سارے صحیح نہیں ہے، یہ مسلمان سارا نہ ان کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہماری اللہ کے رسول کے جو طریقے ہیں نا، جو اللہ کے رسول نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ قیامت تک ان طریقوں میں نا اللہ نے نور رکھا ہے۔ جو بھی دیکھے گا نا، جو بھی دیکھے گا اس کی طرف کھنچتا ہوا چلائے گا۔ ہم ساری دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایک امریکہ سے آدمی آیا، اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اس کے گھر پہ، تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے باتیں کی کہ جی دین والے اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے۔ تو وہ جو ساتھی تھے تبلیغ والے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ آ کے ذرا سکھائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگلے دن وہ آگے ان کے پاس، ان سے کچھ صورتیں وغیرہ سنی، نماز میں جو پڑھتے ہیں یوزلی، ان بیچاروں کی والی صورتیں بھی صحیح نہیں تھی، میں نے کبھی پڑھی نہیں نا، کبھی اس چیز پہ محنت نہیں کی، تو وہ رونے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے سارا کچھ پڑھ لیا، جو پڑھنے والی چیز تھی وہ نہ پڑھ سکا۔ اگر جہاں کسی کا جنازہ ہو نا، جنازہ، نماز جنازہ، اگر اس میں 1000 لوگ ہو نا، اللہ میرا گمان غلط کرے لیکن 950 لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہوگی، موٹی موٹی کتابیں یاد ہوں گی، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوگی۔ ایک 30 سال کا بیٹا، 40 سال کا بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ جانے والے کو آخری دعا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو دعا نہیں دے سکتا کہ جی سیکھی نہیں، باقی دوسری ساری چیزیں سیکھ لی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ذرا کہ جی آپس میں گالم گلوچ، گالی دینا ایک دوسرے کو، جو آپس میں دوست ہیں وہ بھی اس چیز کی بات کرتے ہیں۔ کسی ایک مومن مسلمان کو گالی دینا ایسے ہے جس طرح خانہ کعبہ کو گرا دینے کے برابر۔ تو جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم اس طرح نہیں زندگی گزار سکتے کہ اگر میں صحیح ہوں تو یہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ چیز نہیں ہمیں سمجھائی۔ دوسروں کی فکر میں لگے رہنا۔ اگر ایک آدمی ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے سے بھی اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اس کو کہا۔ اور ایک آدمی کی نحوست، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ والا کام کیا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ مکہ یا مدینہ گئے ہیں، اور اللہ ساروں کو لے کے جائے جو نہیں گیا۔ 10,000 قبریں ہیں صرف مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی، 10,000۔ باقی جو ان سی قبریں ہیں نا، آپ پوری دنیا گھومنا، جگہ جگہ پہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی صحابہ کی۔ کس لیے تھی؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ حالانکہ مکہ میں نماز پڑھو، علماء کرام کہتے ہیں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو 50,000 ثواب۔ اگر سوچو کہ وہاں نماز پڑھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہو تو کیا وہاں کیا منظر ہوگا وہ؟ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود بھیج رہے تھے تو ساری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کے لیے۔